السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا پر جو FIR کٹی ہے وہ بالکل دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ صحیح کٹی ہے، اور ہم آپ کو اس کے ثبوت بھی دیں گے کہ واقعی بھی اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ یہ FIR آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے والد کا نام، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور FIR میں درج ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو USB دے رہے ہیں جس میں اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں، ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے۔ ایک وہ FIR تھی جو اس نے ہم پر کٹوائی تھی، جھوٹی FIR، کہ مفتی علی نواز نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ وہ انجینئر پر اٹیک کرے، وہ ثابت نہیں ہو سکا، نہ ہم نے اس کو پیسے دیے نہ کبھی ہماری اس سے بات ہوئی، وہ جھوٹی FIR تھی۔ صحیح FIR، سچی FIR یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں۔ اس پر یہ قانون 295C لگنا چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور پہنچانا چاہیے۔ پہلا کہ اس نے کہا کہ یہود نے کہا کہ کل کا چھوکرا ہے، یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ حالانکہ یہود نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا۔ یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا کا ملزم ہے، اس پر اس کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اور جب اس کو چھوکرا کہا گیا، یہ کہتا ہے جناب یہ بازاری زبان ہے، بازاری زبان ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا، کہتا نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے، یہ چبلے مار رہے ہیں۔ جو محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولا ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولا اور وہ بے عزت۔ یعنی ہم جب اس کو سمجھا رہے تھے کہتے یہ چبلے مار رہے ہیں، بالکل درست FIR کٹی ہے اس پر، اور اس کو حکومت وقت کو چاہیے کہ اسے کیفر کردار تک اسے پہنچائیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے توحید کا مطلب ہے، جب توحید بیان کی جائے گی تو کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی شے نہیں ہے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یہ اس نے دوسری گستاخی یہاں موجود ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ خود مانتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی شے نہیں ہے تو کہتا ہے یہ گستاخی ہے۔ سنیں آپ ضرور۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ تو ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ دیکھیں اس نے کہا کہ انہوں نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے کہ کل انجینئر صاحب یہ کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تے شے کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ گستاخی ہے، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا۔ بھئی اب تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا سارے نبی، سارے پیغمبر شے نہیں ہیں،
تو اس نے اپنے بیان سے اپنے آپ کو گستاخ ثابت کر دیا ہے۔ 295C اس پر لگنی چاہیے، لگ چکی ہے اس کے قول کے مطابق۔ تو یہ FIR بالکل درست کٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس نے کہا محمل جملہ ہے، یعنی فضول جملہ ہے یہ اللہ کے نام کو۔ اس نے بھی یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ ویڈیو میں دی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اللہ کے نام کی اس نے توہین کی ہے۔ میری اس پر ویڈیوز بھی ہیں اور FIR میں بھی یہ درج ہے کہ اس نے اللہ کے نام کو کہا یہ محمل جملہ ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ کا نام محمل یعنی فضول جملہ ہے، تو اللہ کے نام کی اس نے کیا کی ہے؟ توہین کی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یعنی فرانسی زبان میں اگر کوئی جسے آپ کو گالیاں دے رہا ہے قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے، یہاں اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا ہے کہ قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یہ تو قانون ہے کہ قادیانی کافر ہیں، یہ کہتا ہے مجھے قادیانی کافر کہنا چھوڑ دے تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا، یہ قرآن کا انکاری ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس عبارت میں آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہ کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دے کر آئین پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ یہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ اب کافر ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر وہ مسلمان کہتے ہیں تو میں انہیں مسلمان کہوں گا، میں تجھے مسلمان کہنے سے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ بھی آئین پاکستان کے ساتھ اس نے غداری کی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، یہ بھی اس کا کفر ہے، غداری۔ اس نے خود اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے۔ اور اب اس کفر پہ خود آیا ہے، کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اس کو کافر کہتا ہے کسی صحابی کی، یعنی کسی صحابی سے مراد حضرت ابو بکر بھی اس میں شامل ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ بھی غداری کفر ہے۔ 295C اس پر لگنی چاہیے، اس پر یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں، میں اس FIR کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور یہاں یہ بھی موجود ہے کہ یہ کہتا ہے، اس پر ہم نے ویڈیوز بھی بنائی، یہ کہتا ہے کہ بندہ جو دیکھ کے قرآن پاک پڑھے گا اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرا صحابی پھر مٹھی بھر سونا خرچ کرے تو تم ان کی مٹھی بھر کے سونے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ موبائل میں دیکھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بھی غداری اور توہین ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ تو یہ چیزیں اس FIR میں درج ہے، ہم اس FIR کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ آپ ایک غدار کا ساتھ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ نبی کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ ایک غدار کے ساتھ کھڑے ہیں جو واضح طور پر کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تش ہے کوئی نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اور خود اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی بزرگ ہے کوئی نہیں، وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے پیغمبر۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، تم نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو یا شیطان کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رات کو سونے سے پہلے سوچئے گا کہ ہم اپنی قبر پر میں جانا ہے، مرزا کے ساتھ نہیں جانا۔ قبر میں سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہے گا کہ ہاں غداروں کے خلاف تھا میں، جس غدار نے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی میں اس کے مخالف تھا، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا اور شان بیان کرنے والوں کے ساتھ تھا، میں غداروں کے ساتھ نہیں تھا، تب تو کامیاب ہوگا۔
تم سے تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ ساری یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں آپ کو بیان کرنا پڑے گا. تو کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا غدار کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا غدار کے ساتھ، گستاخ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ یا گستاخ اور غدار کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو اللہ کے پیارے ان کے ساتھ یا غدار کے ساتھ؟ پھر غدار کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. سوچئے گا کہ ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ نہیں کھڑے. جو کہتا ہے قادیانیوں کو میں مسلمان کہوں گا اگر وہ مجھے مسلمان کہیں، نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں. جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں. تجھے مسلمان کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ تو ختم نبوت کے انکاری ہیں. تو ہم اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سونے سے پہلے ضرور سوچئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.